اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہوں، نہ مانگنے والوں سے ناراض۔ ہمارا مزاج بن گیا دعا کی درخواست کرنا، آپ میرے لیے دعا کریں، ہاتھ ابھی پوری طرح سے مصافحہ ہوا نہیں، اچھا حضرت دعا کی درخواست ہے۔ یہ سب ایک محاورے میں آ گئی بات ہے۔ جو دعا کرتا ہے نا تو یہ پوچھتا کہیں کی دعا کرانی ہے، جو دعا کراتا ہے نا وہ یہ بتاتا کہیں کی دعا کرنی ہے۔ تو یہ ایک ایسی وبا سمجھ لیں، ہوا سمجھ لیں، یہ لوگوں کے مزاج میں شامل ہو گئی ہیں کہ آدمی اپنی بات بتاتا نہیں، دوسرے کی سنتا نہیں، اچھا سے دعا کی درخواست ہے، جبکہ دعا اپنے میں خود ایک عبادت ہے۔ دعا اپنے میں خود ایک عبادت ہے، آدمی مسلسل دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم ایسے مشفق نبی کی امت ہیں کہ جو مانگتے مانگتے چلے گئے اور قیامت کے دن بھی مانگیں گے، اور ہم ان کے امتی، ہم ان کے ماننے چاہنے والے، دعا کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ جبکہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاؤں کے مقبول ہونے کے اوقات ہیں، اور سب سے پہلے بتایا آپ نے کہ فرض نمازوں کے بعد میں دعا مانگا کرو، یہ دعا کے مقبول ہونے کا وقت ہے۔ آج ہمارے پاس میں ٹائم ہی نہیں ہے۔ اگر امام صاحب تھوڑی سی دعا لمبی کرا دیں، لوگ چھ میں وہ یہاں شروع کر دیں گے، ارے صاحب اتنی لمبی دعا کرا دی، بتائیے کہ اتنی لمبی دعا ہوتی ہے؟ ارے بھائی امام صاحب دعا نہ بھی منگوائیں تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ دعا مانگیں۔ امام کی ذمہ نہیں ہے کہ امام فرض نمازوں کے بعد آپ کے لیے دعا منگوائے، وہ مانگ رہے ہیں دعا، وہ تو ان کی اپنی بات ہے، اور آپ ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، آپ کا بڑپن ہے۔ لیکن امام صاحب نے اگر دعا پوری کر دی تو آپ تو اپنی مانگتے رہیں بھائی، آپ کو مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں مانگنے والوں سے خوش ہوں اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوں۔ لیکن اللہ ایک ایسی کریم ذات کا نام ہے، جو مانگے اس کو بھی دیتا ہے، جو نہیں مانگے اسے بھی دیتا ہے، جو اس کو مانے اسے بھی دیتا ہے، جو اس کو نہیں مانے اسے بھی دیتا ہے۔ وہ چور کو بھی دیتا ہے، سوکار کو بھی دیتا ہے، جواری کو بھی دیتا ہے، شرابی کو بھی دیتا ہے، ہندو کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے۔ اسی لیے وہ کریم ذات ہے کہ اس کا کام ہی دینا، وہ دے کے خوش ہوتا ہے۔ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں، تو اللہ فرماتے، خود فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ واللہ هو الغنی وانتم الفقراء، دنیا کے تمام انسان میرے فقیر ہیں اور میں غنی ہوں۔ جب اتنی بڑی بات ہے اس کے بعد بھی ہم، اور پھر آگے بھی فرما رہے ہیں آپ ادعونی استجب لکم، ہاں کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ تم دعا مانگو اور میں قبول بھی نہ کروں، لیکن یہ ہے کہ تم دعا مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں۔ اچھا مزید ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا محمد اسلم دامت برکاتہم مکہ المکرمہ، وہ فرما رہے تھے کہ بھئی اگر کسی سے آپ کوئی سوال کر دیں تو ٹھیک ہے، سوال آپ نے کر دیا، لیکن فوراً 2 رکعت پڑھ کے سر بسجود ہو جائیں اور اللہ سے رجوع کریں کہ اللہ میں نے اپنا سوال اس کے سامنے رکھ دیا ہے، مجھے معافی عطا فرما اور میری ضرورت کو پورا فرما، کیونکہ اس کے دل کو بھی مسخر کرنے والے آپ ہی ہیں۔ ہاں اس کے دل کو بھی مسخر کرنے والے آپ ہیں۔ تو ہمارے شیخ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم نے ایک مرتبہ سوال کر دیا، دوسری مرتبہ اور کر دو یاد دہانی کے لیے، ہاں دوسری مرتبہ اب آپ نے سوال تو کر ہی دیا، اب دوسری مرتبہ اور کر دو تاکہ انہیں یاد آ جائے، لیکن تیسری مرتبہ کے متعلق فرمایا آپ نے کہ یہ شرک کا ایک درجہ ہے، اب تیسری مرتبہ نہیں کہنا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک آدمی کے پیچھے کئی مہینے لگا دیتے ہیں کہ چلو کچھ تو ہوگا، چلو اب نہیں تو پھر ہوگا۔ ہم اتنا ٹائم اگر اللہ کے سامنے لگا دیں، اللہ سے مانگنے میں لگا دیں، اللہ سے رجوع کر لیں، آپ یقین جانو آپ کی زبان سے نکلنے کی دیر ہے اور بارگاہ خداوندی میں مقبول ہونے کی دیر نہیں ہے۔ ہم صرف اتنا فرق ہے کہ ہم اللہ سے اتنی توقع نہیں رکھتے، اللہ سے اتنا رجوع نہیں کرتے جتنا ہم بندوں کے پیچھے اپنا ٹائم خرچ کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ کسی صورت یہ باز آ جائے، کسی صورت اس پہ کے دل میں رحم آ جائے، کسی صورت یہ میری ضرورت پوری کر جائے۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے دل کو مسخر کرنے والی بھی ذات اللہ کی ہے۔ ہمارے شیخ فرما رہے تھے بھئی اگر کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے تو پھر اس بات کو ایسے نہ کرنا چاہیے، اس کو ایسے کر لو۔ اللہ اکبر، بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے، ان کی زبان سے نکلا ہوا جملہ جو ہے وہ نصیحت آمیز ہوتا ہے، اصلاح شدہ ہوتا ہے۔ کتنی آسان لفظوں میں بتا دیا کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے تو اس ہاتھ کو ایسے نہ کریں، اس کو ایسے کر لیں، اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، انسان اس سے ذلیل ہوتا ہے اور اللہ ان باتوں سے عزت عطا فرماتے ہیں۔ صرف طریقہ ہے، ذرا سا طریقہ ہے ایسے پتہ لگا اس سے اللہ ناراض،
ایسے کر لو اللہ اس سے خوش ہو گئے، اس میں زیادہ آتا ہے، یہ اس میں زیادہ آتا ہے۔ اور پھر یوں آیا، ہمارے اکابر فرماتے ہیں بھئی جب دعا کیا کرو تو تھوڑے ہاتھ کھول بھی لیا کرو، کیونکہ اوپر سے جب رحمت آتی ہے تو اوپر سے کوئی بھی چیز آئے تو آپ ایسے پکڑیں گے یا ایسے کر کے پکڑیں گے، اور اوپر سے باران رحمت جب برستی ہے تو اس کو تھوڑے ہاتھ کھول لینے چاہیے، ہاں تھوڑے سے ہاتھ کھول لینے چاہیے۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے، شاہ ابرار الحق ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی اب دعا کیا کرو تو تھوڑے ہاتھ کھول لیا کرو۔ ہمارے یہاں تو طریقہ بھی نہیں آتا ہمیں دعا مانگنے کا، ہاں طریقہ بھی نہیں آتی، تو اللہ کی ذات ہے، بس کریم ذات ہے کہ وہ بغیر مانگے بھی دیتے ہیں اور جو مانگے اسے بھی دیتے ہیں، ورنہ سچی بات یہ ہم پہ مانگنا بھی نہیں آتا۔ لوگوں کو چوٹ دے رہے ہیں تو آتا ہے کہ ان کو کیسے کرنا ہے، لیکن اللہ سے مانگنا بھی نہیں آتا ہے۔ یہ تو اللہ کی محبت اور شفقت ہے کہ وہ اپنے بندے کو عطا فرماتے رہتے ہیں، تم مانگو جب بھی دوں گا، نہیں مانگو جب بھی دوں گا۔ مگر ایک بات ہے، اللہ کسی کو خوش ہو کے دیتے ہیں، کسی کو ناراض ہو کے دیتے ہیں، تو بھی خوش ہو کے نہ لیں، اللہ کو خوش کر دیں، اللہ خوش ہو جائیں گے، عطا فرما دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، دعا اپنے میں خود ایک عبادت ہے۔ اس عمل کو مستقل مزاجی کے ساتھ پکڑو کہ فرض نمازوں کے بعد دعا مانگنی ہے، نفل سنت پڑھیں دعا مانگنی ہے، قرآن کریم پڑھا دعا مانگنی ہے، کوئی بھی نیک عمل کرو دعا مانگو، اور عافیت کے ساتھ مانگو۔ ہاں لفظ عافیت نہ چھوڑنا، لفظ عافیت تو چھوڑنا ہی نہیں ہے کسی بھی صورت۔ اگر ہم کہیں جا رہے ہیں دعا کرنی چاہیے، اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں وہاں پہنچا دو، اللہ ہمارا یہ کام عافیت کے ساتھ کر دو۔ اب لفظ عافیت آ گئی ہے، اب سفر کی آپ نے دعا کی، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، اللہ آپ مجھے وہاں پہنچا دو، اللہ پہنچا دیں گے۔ لیکن جو آپ نے لفظ عافیت نہیں آپ نے ادا کیا ہے، لفظ عافیت اگر آپ ادا کر دیتے تو پتہ یہ چلا جو سفر کی صعوبتیں ہیں وہ سب اللہ اپنے اختیار میں لے لیتے، اب اللہ کی نگہبانی میں، اللہ کے فرشتوں کی نگہبانی میں آپ چلیں گے۔ لیکن آپ نے کہا اللہ ہمارا سفر وہاں جا رہے ہیں، وہاں سے وہاں تک کا سفر ہمارا طے کرا دو، اللہ طے کرا دیں گے۔ اب راستے میں گاڑی پنچر ہو جائے، جام لگ جائے، وہ آپ کی ذمہ۔ اور اگر ہم کہہ دیں اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ اب وہاں پہنچا دو، اب اللہ عافیت کے ساتھ لے کے چلیں گے آپ کو، تمام بلاؤں سے حفاظت کے ساتھ میں آپ کو، فرشتوں کی نگہبانی میں آپ کو لے کے چلیں گے۔ اس لیے جو بھی دعا مانگے عافیت کے ساتھ، اللہ جو میرے حق میں بہتر ہو اس کے فیصلے فرما دو۔ اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے تو پھر اللہ سے کہیں اللہ اگر یہ چیز میرے حق میں بھی نہیں ہے، آپ اس کو میرے حق میں بہتر کر دو، میرے حق میں ٹھیک ہے بہتر نہیں ہے، مجھے اچھا لگ رہا، آپ زیادہ جاننے والے ہیں، سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، لیکن پیارے اللہ آپ اس چیز کو میرے حق میں بہتر کر دو۔ اللہ دیکھ رہے ہیں بھئی میرا بندہ کہہ رہا، چلو بھئی ٹھیک ہے، دے دو اسے، دے دو اس کے اختیار میں، دے دو اسے، اس کے حق میں بہتر کر دو۔ تو اسی لیے بھئی دعا مانگیں، دعا کے کام بھی کریں، اور دعا جو ہے، دعا کا تعلق دل سے ہے۔ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی بد دعا نکل جائے گی، آپ کی ذات سے کسی کو خوشی پہنچی دعا نکل جائے گی۔ اس لیے دعا کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے، تو دعا کے کام بھی کریں، دعا کرتے بھی رہیں، دعا کی درخواست بھی کریں۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے، ہر اعمال کا جو مغز ہے وہ دعا ہے۔ جب آپ دعا مانگیں گے پھر آپ یقین جانیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے دعا اپنے میں خود ایک عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بھئی میں مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہوں اور نہ مانگنے والوں سے ناراض۔ اس لیے آج سے طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم جب بھی مانگیں گے اللہ سے مانگیں گے، اپنی تمام ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر ہمیں جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو بس اللہ سے مانگیں گے۔ جب ہمارے یقین بن جائے گا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ میں ہوں، ہاں میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ میں ہوں، وہ جیسا مجھ سے گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کروں گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔